اے مولا اگر تو چاہے تو سرسبز ہو جائے، یہ نہیں کہا دعا کریں گے اللہ کرے گا. گفت خواہی کہ ترا نخل کند، تو چاہے تو تجھے سرسبز کر دیں. ہاں یعنی ہاں خود تو چاہے تو تجھے سرسبز کر دیں. شرقیو غربی سے تو میوہ چند، مشرق اور مغرب سے آنے والے تیرا میوہ کھائیں، تیری کھجوریں چن کے لیں. اگر تو چاہے تو ایسا ہو جائے. اس نے کہا یہاں میں سرسبز ہو جاؤں پھر بھی تو خشک ہو جاؤں، کہ چونکہ یہ دار فنا ہے، میں آپ کی دائمی رفاقت چاہتا ہوں. تو سرکار نے فرمایا کہ اچھا جنت میں تو سرسبز ہو جائے گا اور پھر وہاں تیرے میوے سارے جنتی کھائیں گے. عارف رومی نے لکھا کہ خشک چوبو خشک مغزو خشک پوست، لکڑی بھی خشک، اس کا اندر کا گودا وہ بھی خشک، اس کے باہر کا چھلکا وہ بھی خشک. خشک چوبو خشک مغزو خشک پوست، از کجا می آئے دی آواز دوست. یہ ساری چیزیں اب خشک ہیں، یہ دوست کا آواز کہاں سے آتی ہے؟ پھر آگے عارف رومی نے فرمایا کہ فلسفی کو من کرے حنانا است. فلسفی لوگ جو ہیں وہ حنان موتس کا منکر ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ از ہوا سے انبیاء بیگانہ است، چونکہ اس کو انبیاء کے حواس کا پتہ نہیں ہے، انبیاء کے وجود کی جو برکت ہے اس کا پتہ نہیں ہے. یہ حواس انبیاء ہی ہے کہ ہرن قید ہے، اس کے بچے باہر ہیں، وہ فریاد کرتے ہیں. اور یہ حواس انبیاء ہیں کہ تمام بولیاں، پرندوں کی، جانوروں کی، لکڑی کی، ہر بولی اس کی زبان سمجھتے ہیں، اس کو آزاد فرماتے ہیں اور وہ وعدہ کرتی ہے واپس آنے کا. جب مالک آتا ہے وہ کہتے ہیں کبھی درندے بھی واپس آئے. آپ نے فرمایا اتنے میں دیکھا کہ وہ واقع آ گئی، بچے ساتھ تھے. یہ حواس انبیاء کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے معجزات ہیں نا، ان کو حواس انبیاء کہہ سکتے ہیں آپ. اے ظہور تو شباب زندگی، یہ زندگی کی جو رونق ہے، یہ کائنات کی جو موجودگی ہے، یہ جتنا کچھ ہے یہ آپ کے ظہور کی وجہ سے ہے. یا رسول اللہ آپ کے ظہور کا فیض ہے، آپ کے ظہور کا سبب ہے. اے ظہور تو شباب زندگی، جلوات تعبیر خواب زندگی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے وہ میرے ماجے میں بھی ہے نا کہ کالی رات سی بدیاں دی، کالی رات سی بدیاں دی، وہ شمس طلوع ہویا گئی ظلمت صدیاں دی. جلوات تعبیر خواب زندگی. اور دوسری جگہ عرض کیا کہ آپ کی تشریف آوری سے پہلے ایسی کفر اندھیر ہویا، یہ بھی ریکارڈ کریں گے بعد میں. ایسی کفر اندھیر ہویا، سونا نور مبین آیا، سارے جگ تے سویر ہویا. سونا نور مبین آیا،
سارے جگتے سویر ہویا. اور اماں جی کو نہیں بولتے واہ پاگ حلیماں دے، واہ پاگ. پاگ پنجابی زبان ہے، نصیب کو کہتے ہیں، مقدر کو کہتے ہیں. واہ پاگ حلیماں دے جیدی کچی کلی وچ. اس کو اور بھی سماعت کریں گے اچھے تشریح کو. کلی اس جھونپڑی کو کہتے ہیں جو چینیوں کی بنتی ہے یا کچی سی ہوتی ہے. واہ پاگ حلیماں دے او جیدی کچی کلی وچ لگے ڈیرے کریماں دے. جیدی کچی کلی وچ لگے ڈیرے کریماں دے. اے زمین از بارگاہت ارجمند، آپ کی بارگاہ عالی کا پھر یہ فیض ہے زمین پر کہ مشرق مغرب شمال جنوب تک اللہ کا ذکر، اللہ کی توحید اور آپ کی رسالت کا ڈنکا، آپ کی شریعت کا ڈنکا. یہ جتنے ارجمند کہتے ہیں خوش نصیبی کو، نیک نصیبوں کو، کسی کے پھول پھلنے کو. اے زمین، اے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کو خطاب ہے. اے زمین از بارگاہت ارجمند. اور زمین کو یہ جو مرتبہ آپ کے وجود اقدس کا ملا ہے، یہ تو کائنات میں اور کسی کو نہیں ملا. اے زمین از بارگاہت ارجمند، آسمان از بوسائے بامت بلند. ایک مقام کے کنارے ہوتے ہیں نا. آسمان از بوسائے بامت بلند. آسمان کی بنیاد تو زمین سے اٹھی ہے نا. یہ زمین کا شرف یہ تھا کہ آسمان کنارے زمین کے کو بوسہ دے کے اتنی بلندی پر پہنچ گیا. آسمان از بوسائے بامت بلند، از تو بالا پایا این کائنات. یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ کی ذات اقدس کا صدقہ اس کائنات کا مرتبہ بلند ہوا. اس میں انبیاء آئے، اس میں قسم قسم کی نعمتیں آئیں، آتے رہے. یہ انعامات جو کائنات میں پھیلے آپ کی ذات اقدس کا صدقہ. اگر آپ نہ آتے تو پھر یہ کعبہ کون تعمیر کرتا؟ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی وہ دعائیں، یا اللہ اس نے میوے عطا فرما، اور پیغمبروں کی دعائیں، اور یہ دلائل خیرات میں 23 یا 24 انبیاء کرام کا تذکرہ ہے کہ یا اللہ فلاں نبی نے جو دعائیں کی ان کا صدقہ، فلاں نے دعائیں کی ان کا. یا اللہ آدم علیہ السلام نے، نوح علیہ السلام نے، ابراہیم علیہ السلام نے جن کلمات پہ دعا کی ان کلمات کا صدقہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام بھیج. دلائل خیرات بھی ایک عجب دنیا ہے، سبحان اللہ. واہ واہ. از تو بالا پایا کائنات، فقر تو سرمایہ کائنات. الفقر و فخری، آپ کے فقر کا یہ صدقہ ہے، یہ کائنات ساری سرمایہ دار ہو گئی ہے. آپ نے فقر قبول کیا اور امت کے لیے آسانیاں قبول کی. فقر تو سرمایہ کائنات. کائنات کا سرمایہ صرف آٹا اور چاول نہیں ہے. کائنات کا سرمایہ یہ امن، یہ امان، یہ
نظام جو یہاں ہمارے خیر و برکت کے ہیں، یہ سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اقدس کا فیض ہیں۔